بہت شکریہ خالد مقصد صاحب آپ سے سوال ہے مطیع اللہ جان. آپ نے تقریباً 4 سال پہلے نواز شریف کی حکومت کس کے کہنے پہ گرائی ہے؟ کیا آپ کو افسوس ہے اس واقعے کا؟ کوئی سنجیدہ سوال بھی کیا کرو نا. جی ناظر قربانی تم صاحب، نے یہ کہا تھا اور تم نے یہ کہا تھا اور تم نے یہ کہا تھا. آپ کو ایک منٹ ذرا میں جواب دوں گا. آپ کو یہ جو سوال کرنا ہے کس کے کہنے پہ، یہ کیوں آپ فوج کا نام نہیں لے لیتے ڈر ڈر کے؟ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ مجھے بتائیں آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ بولے نا کہ آپ نے کیا فوج کے کہنے پہ کی تھی؟ بھائی اگر چلو میں نے کی تھی تو کیا ہے، کی تھی میں نے، کوئی اس میں گناہ؟ کوئی انڈیا کی فوج کے کہنے پہ کی تھی میں نے. اور ڈائریکٹ ان باتوں پہ سوال ٹیڑھے نہ کیا کریں. آج جو مقصد ہے آپ لوگ ٹیڑھے سوال کریں گے تو ٹیڑھا جواب آئے گا. بھائی جی ناظر السلام علیکم. مطیع اللہ جان MJ TV اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں نے اپوزیشن کی عدم اعتماد تحریک کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. کچھ دیر پہلے PDM کے رہنماؤں سے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا گیا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم خالد مقصی جو کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے لیڈر ہیں ان سے بھی بات کریں. خالد مقصی صاحب بہت شکریہ، آپ نے سوالات کا بھی کھل کے جواب دیا اور برملا آپ نے ایک تاریخی سچ بھی بولا. یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، یہ فیصلہ کیا آپ لوگوں نے آزادانہ طور پہ کیا ہے کہ اب بھی یہ کسی کے کہنے پہ کیا ہے؟ یار ابھی اتنے آپ لوگ کیوں ٹیڑھا انگل بازی کرتے ہیں؟ آپ کو میں نے جواب تو دے دیا. پہلی دفعہ ایک موقع ملا ہے، ایک اچھا ماحول بنا ہے، چھوڑو ماحول چلے. ابھی ٹوٹل آنیسٹلی ٹیلنگ یو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ماحول اتنا ہیلدی ہے. 6 گھنٹے میٹنگز چل رہی ہیں، 8 گھنٹے ہماری میٹنگز چلتی ہیں. ٹوٹل سوچ بصیرت پہ چل رہے ہیں جی ہمارے مفاد میں کیا ہے، ہمیں فائدہ کیا ہے. اور ہمارے جو خاص کر کے ہمارا تھا نا، ہمارے نمبر 1 پرائرٹی اخلاقیات. ہمیں تھوڑا وہاں پہ گلا شکوا دی کہ جی یہ گالی گلوچ یا اس قسم کا جو رویہ ہے وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. ہم بیٹھتے ہیں بیچ میں، آپ ہمارا بھی خیال نہیں کرتے، وہ اپروچ ہمیں پسند نہیں تھی. اس لیے ہم نے کہا کہ جی آپ اس کو درست کریں، الفاظ کے چناؤ کریں. ٹریجری بینچ پہ بیٹھے ہیں، اگر آپ اپوزیشن والی چھلانگیں ماریں، گالیاں دینا شروع کریں گے، پھر فرق کیا ہے؟ آپ نے تو آپ کے اوپر بوجھ ہے حکومت کا. تو وقتاً وقت یہ باتیں ہوتی تھی. فائنلی ہم نے محسوس کیا کہ جی دیکھیں کہ اب 3.5 سال ہم نے گزارے، ادھر چپ کر کے گزارے. کافی ہمارے میٹرز تھے جس پہ ہم چپ رہے. اب ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جی اگر سال چلتی ہے، ڈیٹ چلتی ہے، ہم کچھ بلوچستان کے لیے کام کر سکیں، جہاں ہماری مرضی چل سکے، جہاں ہمارا مشورہ چل سکے، اس گیپ کو ہم کیوں مس کریں؟ تو ماضی سے آپ نے کیا سیکھا ہے ویسے؟ سر دیکھیں، ماضی کی سیاست، ماضی سے پاکستان کی سیاست جہاں وہ ایک عجیب کیفیت رہی ہے نا، تسلسل نہیں رہا، مارشل لاز لگ گئیں، جوڑ توڑ ہوا. اب میں سمجھ رہا ہوں، سچی بتا رہا ہوں، اس سے ہم نکل رہے ہیں. سب تنگ آ گئے ہیں کیونکہ وہ سارے ہم نے چیزیں ٹیسٹ کر کے پاکستان کو ادھر تک پہنچا دیا. اب موقع ہے کہ جو سیاسی بصیرت ہے، جو عوام کے نمائندے ہیں، ایک پروسیس سے شروع ہو جائیں اور ووٹر انٹیلیجنٹ بن جائے. اصل بات کیا ہے کہ ووٹر پھر گلا نہیں دے گا کسی کو. جب مسلسل وہ ایک پریکٹس کرتا رہے گا، اس کو پتہ پڑ جائے گا کہ جی اب میں نے چوائس کے ساتھ ووٹ دینا ہے، میں نے سوچ کے ووٹ دینا ہے. اگر آپ یہ توڑیں گے، نظام کو چلائیں گے، تو یہی سسٹم ہوگا. ووٹر کو پتہ ہی نہیں ہوگا، ووٹ دے دے گا. اچھا، آپ نے اتنا بڑا اعتراف کیا، بڑے سچے اور کھرے آدمی ہیں. آج تو آپ نے برملا اعتراف کیا کہ یہاں پاکستان کی فوج تھی اور یہ باپ اگر بنائی ہے تو کسی باہر کی فوج نے تو نہیں بنائی. تو ایسے کون سے حالات؟ دیکھو ایک منٹ آپ کو عرض کروں. دیکھیں آپ یہ سوال کرتے ہیں نا، آپ کو ایک چیز کا پتہ ہے پھر بھی آپ یہ کہلوانا چاہتے ہیں، تو یہ خیر خواہی تو نہیں ہے آپ کی طرف سے. آپ کو اگر فوج کی بدنامی ہو تو آپ کو کیا پولیٹیکل مائلیج ملے گا؟ بدنامی بات کرنے سے ہوتی ہے یا فوج کے سیاست میں مداخلت کرنے سے؟ ایک منٹ، اس سے آپ کو کیا، اگر وہ ابھی ایک ماحول میں وہ چھوڑ کے سائڈ پہ ہو رہی ہے، کب چھوڑا انہوں نے؟ ہم تو محسوس، ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہی یار. نہیں تو نواز شریف کے دور میں ہوا کیا تھا پھر؟ آپ پوری کچھ بھی نہیں ہوا تھا. میرا پرسنل کچھ ایک ماحول بنا ہوا تھا. آنیسٹلی ٹیلنگ یو کہ ان کے رویے سے، ایٹیٹیوڈ سے میری ان کے ساتھ کافی چیزوں پہ بحث ہوئی. میں نواز شریف کو صاف کہا، میں نے کہا جی آپ سیاستدان بنیں، آپ بیوروکریٹ بنیں گے تو آپ کا چلنا بڑا مشکل ہے. آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، میرا بحث ہوا ان کے ساتھ. آج بھی میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی آپ اپنے رویے کو ٹھیک رکھیں گے تو ہم چلیں گے. تکبر اور ان چیزوں سے ہم نہیں چل سکتے. جہاں ہم بلوچستان والے، ہمارا ایک اپروچ فرق ہے، اسی بنیاد پہ رکھا ہے. اب 100% آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پرفیکٹ ہو جاؤں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ جو گریڈنگ رکھ رہے ہیں وہ بڑا مشکل ہے جواب دینا، وہ جواب دے ہی نہیں سکتے. آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو روکا کیوں نہیں؟
انہیں کہتے ہیں کہ ہم خود اپنے فیصلے کریں گے. یار کیوں آپ کے ساتھ اس کو نہیں اگر ہم ماضی سے ادھر تو آٹو یار آپ بتائیں آپ نے اتنا بڑا اعلان کیا ہے کہ یار وہ کہاں سے آئے ہیں وہ بینڈ کس کے بچے ہیں یار کہاں سے پیدا ہوئے کون سے اسکول میں گئے لیکن آپ جب حلف اٹھاتے ہیں مجھے بتائیں سیاستدان جو ہیں ان کا بھی قصور ہے نہیں تو یہ بلوچستان سے کیوں ایسی تبدیلی آتی ہے باقی سے؟ بلوچستان اتنا کمزور کیوں ہے آپ کے بلوچستان کی سیاستدان کوئی تبدیلی نہیں ہے بلوچستان کی حیثیت کیا ہے مجھے بتائیں ہمارا نمبر کیا ہے آج ہمارے نمبر کی عزت اس لیے بنی ہے کہ وہاں پہ نمبر گیم پہ بات آ گئی ہے نا ورنہ مجھے بتائیں عام حالات میں ہمارے سے کوئی پوچھتا آپ خود حساب لگائیں اگر یہ سمپل میجورٹی ہوتی ہماری کوئی بات سنتے اس کمزور حال میں بھی ہماری طرف توجہ نہیں دی میرے ممبرز روتے رہے ہم ان کو ریکویسٹ کرتے رہے کہ بیٹھے ٹائم دیں اندازہ لگائیں باپ پارٹی کا نام بھی بھول گئے تھے مجھے یاد کرانا پڑتا تھا کہ بھائی باپ پارٹی بھی آپ کی حمایتی ہے ایک دفعہ نہیں ہوا اور ہمارے میڈیا کے بھائیوں نے سنا 12 کے سوال کیا یا انہوں نے خود بات کو اٹھا دیا آپ کا تو نام ہی یاد نہیں ان کو یہ کیفیت تھی اب کیا ہوا وجہ کیا تھی آج نمبر کی بات تھی نا تھن میجورٹی تھی تو ہماری کوئی سے ہو گئی یا بات ہو گئی ورنہ آپ اندازہ لگائیں ہمارے سے پوچھتا کوئی اچھا آخر میں یہ بتائیں کہ آج واقعی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے آپ کہہ سکتے ہیں یا مجھے تو نیوٹرل ہی لگ رہی ہے اپنا کام سے کام رکھے ہم ان کو بلکہ ہم کہتے ہیں کہ کام سے کام رکھے تو اچھا ہے ان کے پروفیشنل وہ جب توجہ ہٹائیں گے وہاں سے پروفیشنلی ان کو افیکٹ ہوگا کیونکہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے لڑنا ہے آپ نے اتفاق کرنا ہے جب ڈسٹریکشن ہوتی ہے نا تو ان کے پروفیشنل اس پہ افیکٹ ہوتا ہے آپ کسی بھی انسان کو اپنے کام سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھیں گے تو وہ ڈیمیج ہوگا آپ استاد سے کوئی اور کام لیں تو آپ خود بتائیں تو ڈیمیج ہوا بھی تو ان کو افیکٹ ضرور ہوگا نا دیکھیں اور ملک کا ابھی یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں سب لوگ اب سمجھنا آنیسٹلی میں محسوس کر رہا ہوں کہ سمجھنا شروع ہوئے کہ یہ جو ملک کو 70 سال سے نقصان دیتے گئے ہیں آدھا ملک گیا اس کو اب اگر ہم وہ رویہ رکھیں گے وہ ایٹیٹیوڈ رکھیں گے اور وہی سختی رکھیں گے تو آگے ہم کہیں نہیں جا رہے اب رویوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور دوسرا یہ ریئلائز کرنا ہے کہ سب سے جو بڑا ادارہ ہے نا وہ 22 کروڑ عوام ہے اگر اس ادارے کو ایک منٹ سے کیا چلتے ہیں اس ادارے کو ٹھیک کرنا ہے اونرشپ دینی عام آدمی کو یہ احساس آ جائے کہ ہم پاکستان ہمارا ہے تو سارا پاکستان ٹھیک ہو جائے اچھا آخر میں ریکارڈنگ ڈیل کے اوپر جب وزیر اعظم نے سر میں نے آنیسٹلی اس پہ توجہ ہی نہیں دی میں ادھر پھنس گیا ہوں میں گیا ہی نہیں ہوں میٹنگ ہم نے باپ پارٹی کی میٹنگ بلائی ہے ہم سب کو بٹھا رہے ہیں ہم سارے پہلو دیکھیں گے اور باپ پارٹی کے جو ڈفرینسز ہیں ان کو بھی ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے بہت شکریہ خالد مقصی رہنما بلوچستان عوامی پارٹی آج کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس میں انہوں نے پی ڈی ایم اور اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے پیش کی گئی عدم اعتماد کی جو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک ہے اس کی حمایت کا اعلان کیا اور آج ایک سوال کے جواب میں انہوں نے برملا اعتراف کیا کہ ماضی میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت جو گرائی گئی تھی اگر کسی نے اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ بھی کی ہے تو وہ کوئی باہر کی فوج نہیں تھی وہ اپنی فوج ہے. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنے اجازت دیجیے اللہ حافظ.